السلام على رسول الله أما بعد باب ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم. یہ باب ہے قوم کا بھانجا اس قوم کا فرد ہوتا ہے، انہی میں سے ہوتا ہے، اور قوم کا جو غلام ہوتا ہے آزاد کردہ، یا قوم کا جو حلیف معاہدہ کرنے والا ہوتا ہے یہ بھی انہی میں سے شمار ہوتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سلیمان بن حرب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے قتادہ سے، وہ انس رضی اللہ عنہ سے، قال دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانصار، آپ نے انصار کو بلایا، فقال هل فیکم احد من غیرکم، کیا تم میں تمہارا کوئی غیر ہے؟ قالوا لا، نہیں، انہوں نے کہا نہیں، الا ابن اخت لنا، مگر ہماری بہن کا بیٹا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن اخت القوم منہم، بہن کا جو بیٹا ہوتا ہے یہ قوم میں سے ہوتا ہے. چونکہ یہ بات چل رہی ہے مناقب کی، فضائل کی، اور عام طور پر یہی اصول اور قانون ہے کہ نسب چلتا ہے باپ کی طرف. اپنی بہنوں کے جو بچے ہو، بیٹیوں کی جو اولاد ہوتی ہے، بندہ یہی اس کے بارے میں خیال رکھتا ہے کہ یہ میرا خاندان نہیں، یہ میرے داماد کا خاندان ہے جس سے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اکٹھا کیا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر کوئی غیر تو نہیں، سب انصاری، کوئی اور تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، ہم سب ایک ہی ہیں، بس ایک بندہ ہماری بہن کا بیٹا نعمان بن مقرن اس کا نام آتا ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا جو بہن کا بیٹا ہوتا ہے وہ بھی قوم میں سے ہی ہوتا ہے. اب اس حدیث کو سمجھیے، اس حدیث کا معنی ہے احترام میں، ادب میں، رشتہ داری میں وہ ان میں ہوتا ہے، نسب اس سے مراد نہیں. نسب باپ کی طرف ہی چلتا ہے، لیکن جو بیٹیوں کی اولاد ہوتی ہے اس کا بھی احترام ہوتا ہے، اس کو بھی اپنی قوم ہی کہا جاتا ہے، اس کو بھی رشتہ داری کہا جاتا ہے. جب نسب کی باری آتی ہے تو نسب زیادہ ہوتا ہے. اور یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی ماں کے خاندان سے، ماں کی قوم اور ہے باپ کی قوم اور ہے، وہ ماں کی قوم کو استعمال کرنا شروع کر دے، یہ معنی نہیں ہے. اصل میں وہ لوگ جس طرح بیٹیوں سے ایک مساوی سلوک کرتے تھے، اسی طرح بیٹیوں کی اولاد کو بھی اپنے سے دور ہی سمجھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو ختم کرنے کے لیے یہ بات بیان فرمائی کہ جو بہن کی جو اولاد ہوتی ہے یہ بھی قوم کی ہوتی ہے، یعنی عزت اور احترام اس کے لیے بھی وہی ہے جو قوم کے لیے ہوتا ہے. یہی امام بخاری کی یہاں سے مراد ہے. وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ، قوم کا آزاد کردہ غلام یہ بھی قوم میں سے شمار ہوتا ہے. حالانکہ وہ قوم کا فرد نہیں ہوتا، لیکن اس کو وہ احکامات مل جاتے ہیں جو قوم کے ہوتے ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی مزید. باب قصۃ الحبشی وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ارفدہ، یہ باب ہے حبشیوں کے واقعہ کے بارے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو یہ کہنا ہے ارفدہ کی اولاد. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن بکیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے، عقیل سے، وہ ابن شہاب سے، وہ عروہ سے، وہ عائشہ سے، ان ابا بکر رضی اللہ عنہ دخل علیہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وعندہا جاریتان فی ایام منا، اور ان کے پاس دو لونڈیاں تھیں منا کے دنوں میں، تدففانی وتضربانی، وہ دونوں ترنم یعنی کے ساتھ کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں.
والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متغشم بثوبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو کپڑے کے ساتھ ڈھانپے ہوئے تھے. فانتہرہما ابو بکر، ابو بکر نے ان دونوں لونڈیوں کو ڈانٹا. فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن وجہہ، آپ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا. فقال دعہما یا ابا بکر، ابو بکر ان دونوں کو چھوڑ دو. فإنہا ایام عید، یہ عید کے دن ہیں. وتلک الایام ایام منا، اور یہ منا کے ایام تھے. وقالت عائشہ، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ مجھے چھپاتے تھے. وأنا انظر إلى الحبشہ، میں حبشیوں کی طرف دیکھتی ہوتی. وهم يلعبون في المسجد، وہ مسجد میں کھیلتے. فزجرهم عمر، عمر نے ان کو ڈانٹا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعهم، آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو. امنا بنی ارفدہ، اے بنی ارفدہ بے فکر ہو جاؤ، یعنی من الامن، یہ امن سے، یعنی تم امن میں ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں. اس حدیث کے اندر ایک امام بخاری کی مراد ہے اور ایک اس حدیث کی کچھ وضاحت ہے. امام بخاری کی مراد تو یہ ہے کہ کسی کو اس کے بڑے باپ دادا کے نام سے پکارنا جائز ہے. اب ارفدہ یہ ان کا ایک اوپر جا کر ایک دادا آتا ہے، اس کا نام لے کر اس کو پکارنا جائز ہے. فلانے کی اولاد، ایسا جائز ہے. یہ امام بخاری کی مراد ہے. اور یہاں سے وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بڑوں کے جو فضائل ہوتے ہیں وہ اولاد میں بھی آتے ہیں. اب آئیے حدیث کی تھوڑی سی وضاحت، اور یہ سمجھنے والی حدیث ہے، اس سے باطل لوگ بڑا غلط استدلال کرتے ہیں. حدیث کے اندر یہ ہے کہ عید کے دن ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے پاس آئے. اس کے پاس 2 بچیاں تھیں، وہ گا رہی تھیں. یہ جو بچیاں گا رہی تھیں ابو بکر نے ان کو ڈانٹا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر چھوڑ دو، یہ عید کے دن ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عید کے دن کچھ نہ کچھ خاص قسم کا گانا. ہم گانا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو گانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں موسیقی ہو، جس میں فحش قسم کے اشعار ہوں، اس کو ہم گانا کہتے ہیں. اور جس میں اگرچہ کچھ میوزک ہو لیکن اس میں فحش اشعار نہ ہو، عورتوں کے تذکرے نہ ہو، دکھی اور عشقیہ والی باتیں نہ ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں ترانہ. یہ جتنے بھی جنگوں کے حوالے سے جو سنتے ہیں آپ، یہ جو پڑھے جاتے ہیں ملکی غیرت پیدا کرنے کے لیے، ان کو ترانے کہا جاتا ہے، قومی ترانے. یہاں پر مراد وہ قومی ترانے ہیں کہ وہ بچیاں قومی ترانے یعنی جو اشعار تھے وہ پڑھ رہی تھیں. یہ اشعار کون سے تھے؟ اوس اور خزرج انصار کے درمیان جنگ ہوئی تھی ہجرت سے 3 یا کچھ سال پہلے، 3-4 سال پہلے. اس جنگ کے اندر انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف شعر پڑھے تھے. وہ شعر ان کو یاد تھے تو یہ وہ اشعار پڑھ رہی تھی. اب یہاں سے بعض باطل پرستوں نے گانے کا استدلال کر دیا. جی گانا گانا جائز ہو گیا. کیوں؟ ابو بکر آئے، انہوں نے ڈانٹا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر عید کا دن ہے، کوئی بات نہیں. اس کا یہ معنی نہیں ہے. بعض نافہم لوگوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ جی خوشی کے موقع پر گانا سننا جائز ہے، گانا بجانا جائز ہے، گانا لگانا جائز ہے. شادی کا موقع ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی غلط گانے کے اندر 2 سے 3 حرام کام جمع ہو جاتے ہیں. نمبر 1 میوزک، موسیقی جو قطعاً حرام ہے. نمبر 2 اس کے اندر فحش اور عشقیہ اشعار، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قے کے ساتھ، الٹی کے ساتھ اپنے پیٹ کو بھر لے تو وہ بہتر ہے اس سے کہ وہ ایسے گندے شعر یاد کرے، اپنے پیٹ میں ایسے شعر داخل کرے، اس سے بہتر اپنے پیٹ میں کسی کی قے داخل کر لے. اور تیسرے نمبر پہ اس کے اندر رقص، ناچ، یہ 3 قباحتیں اس کے اندر جمع ہوتی ہیں.
گانا حرام ہے۔ یہاں پر جس کو دیکھیں تغنیانی، وہ کہتے ہیں جی غنا کس کو کہتے ہیں؟ غنا گانے کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو تغنی نہیں کرتا، گاتا نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ گانے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کو مزین آواز کے ساتھ پڑھنا، آواز کو خوبصورت بنانے کو عربی میں غنا کہتے ہیں۔ تو وہ بچیاں تھیں تغنیانی، وہ کچھ اشعار ترنم کے ساتھ پڑھ رہی تھی، یہ اس کا معنی ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ وہ قومی اشعار تھے، وہ عشقیہ اشعار نہیں تھے۔ دوسری بات یہ کہ پڑھنے والی بچیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں سے استدلال کرنا اور 18 20 سال کی جوان بیٹیوں کو نچانا، یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ جوان بیٹیوں کو جو ہے نا وہ پھول پکڑا کر کہنا جی وہ انہوں نے بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر پڑھے تھے، تو یہ دولہے کے سامنے جا کے پھول پھینک دیں گی، یہ کیا فرق؟ بے غیرتی ہے، غلط استدلال ہے اس حدیث سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ بچیاں کوئی ثابت نہیں کہ موسیقی تھی وہاں پر۔ دف کیا ہوتی ہے؟ دف اور چیز ہوتی ہے۔ دف ہوتی ہے جس طرح پرات ہوتی ہے ایک طرف، اس کو بجا رہی تھی اس دور کے اندر۔ آج کے دور میں جس طرح جدید آلات بن چکے ہیں موسیقی کے، یہ تو خرابی اور قباحت کی طرف جا رہا معاملہ۔ اور اس میں ایک اور چیز یہ کہ ناچنے والا تو انشاءاللہ العزیز ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں سے اتنی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ چھوٹی بچیاں تھیں، قومی اشعار پڑھ رہی تھی، موسیقی وہاں پر نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی ایک حرام کام کو حرام کر دے اور اس کے سامنے ہوتا ہو اور آپ اس کی اجازت دے دیں؟ ابو بکر نے جو منع کیا وہ اسی لیے منع کیا کہ تم کیا فضول قسم کے اشعار پڑھ رہی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، عید کا موقع، یعنی کہ عید کے موقع پر کچھ ایسی چیزیں جو خوش طبی والی ہوں لیکن حرام کے درجے پر نہ جاتی ہوں، وہ جائز ہے۔ شادیوں کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر بے پردگی، بے حیائی، فحاشی، فضول خرچی، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ جاتا ہو تو حد کے اندر رہ کر جائز ہے۔ مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، جب عورتوں کے لیے اشعار پڑھنا ثابت ہے ایسے، تو ایسے اشعار مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس حدیث کو بھی اس کے ساتھ ملا کر چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک غلام تھا انجشا، جو ہدی پڑھ رہا تھا۔ ہدی یہ ہوتی ہے کہ اونٹوں کو تیز دوڑانے کے لیے مخصوص قسم کی آواز نکالتے ہیں، اس آواز سے اونٹ بڑی تیز دوڑتا ہے، اور اس انجشا کی آواز سریلی تھی۔ اس نے جب یوں پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجشا شیشیوں کو توڑ نہ دینا، القواریر شیشیوں کو توڑ نہ دینا۔ اشارہ کس بات کی طرف کیا؟ عورتیں شیشے کی طرح نازک ہوتی ہیں، تو ایسے غلط قسم کے اشعار پڑھ کے یا اپنی آواز کے اتنے سریلے پن سے عورتوں کو بگاڑ نہ دینا، کیونکہ آواز میں ایک جادو ہوتا ہے، تو اس میں عورت جو ہوتی ہے وہ جلد اس چیز سے مائل ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو بھی سامنے رکھا جائے، آج جوان بچیوں کو ترنم یا ان اشعار پر لگانا، جو اپنی آواز کی وجہ سے پوری کشش رکھتی ہیں، پھر وہ جوان ہوتی ہیں، یہ تو بالکل غلط ہے۔ ایسے اشعار اور اس انداز میں تو آپ نے مرد کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ عورتوں کے سامنے نہ پڑھو، کہ شیشیاں نہ ٹوٹیں۔ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث سے باطل استدلال کرنا اور جوان بیٹیاں یا جوان بیٹوں کو عورتوں کے لڑکیوں کے سامنے گانا نچانا، یہ فحاشی ہے، بے حیائی ہے، یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔
اور دوسرا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حبشی مسجد کے اندر کھیلا کرتے تھے. یہاں سے صوفیاء نے استدلال کیا مسجد کے اندر رقص کرنا جائز ہے، ناچنا جائز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ پتنگوں کی طرح ایسے ایسے ہوتے ہیں. یہ کیا جی؟ یہ ہم رقص کر رہے ہیں. رقص کیا ہو جی؟ وہ وجد طاری ہوتا ہے ہمارے اوپر. یہ وجد طاری ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کلام سن کے ہوتا ہے. اچھا ان کو تیسری منزل پہ لے جائیں اور ان کو دیوار پہ کھڑا کر کے کہ ذرا وجد لے کر آپ نے کر، وہاں ان پر وجد نہیں آئے گا. اس کو پتہ ہے ایک پاؤں ادھر سے ادھر ہوا تو ہاں وہاں پر نہیں وجد آتا. یہ وجد ان کو پتہ ہے کہاں پر. یہ مستی کرتے ہیں، نافرمانیاں، اور اللہ کو پہچانے ہی نہیں. اور بعض جاہلوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ پورے بدن کا ذکر ہوتا ہے. یہ جو ہم ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، گھومتے ہیں، یہ سارا بدن ذکر کرتا ہے. ان سے بڑے ذکر کرنے والے تو خسرے ہوئے. پھر جو اچھل اچھل کے کود کود کے کرتے ہیں وہ ان سے بڑے ذکر کرنے والے ہوئے. یہ جاہل قسم کے، بے دین قسم کے لوگ ہیں. کہاں حبشیوں کا دوڑ دوڑ کے نیزے مارنا اور کہاں کسی ناچنے والے کا ناچنا. ان دونوں میں فرق نہیں ہے. کس قدر جہالت ہے یہ. وہ دوڑ دوڑ کے ایسے نشانے مارتے ہیں، کہتے ہیں جی رقص ثابت ہو گیا، ناچنا ثابت ہو گیا. اچھا چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کتنی دفعہ رقص کیا، اور کیا یہ رقص ذکر کے وقت تھا؟ یہ تو نشانے لیتے وقت تھا جس کو تم رقص کہہ رہے ہو. پھر اگلی بات، کیا یہ روز ہوتا تھا؟ عید کے دن ہوا تھا. تم تو جب ذکر کرتے ہو ناچتے ہو. تم عید کی عید ذکر کرتے ہو بس، ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر تعویلات ہیں، بلکہ تحریفات. اس کا معنی بگاڑنا، مفہوم بدل کے رکھ دینا. یہاں سے کچھ ایسا رقص وغیرہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ایک اتنا ثابت ہوتا کہ مسجد کے اندر نشانے بازی اس کی پریکٹس کرنا، ایسے معاملات جائز ہیں. باب من احب اللہ یسب نسبہ، یہ باب ہے اس کے بارے میں جو یہ پسند کرے کہ اس کے نسب کو گالی نہ دی جائے. اصل معاملہ یہ ہے، جب کوئی بندہ کسی کی بے عزتی کرتا ہے نا تو وہ اس کے خاندان کو ضرور رگیدتا ہے، اس کی قوم کو ضرور رگڑا دیتا ہے. جس طرح ہمارے لوگوں کی لڑائی ہو جائے کسی سے، جس قوم سے لڑائی ہو جائے وہ اس کا نام لے کر کہتا ہے یہ قوم ہی ایسی ہے. کوئی بھی قوم ہو جائے، کوئی بھی، ہر قوم کے بارے میں ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی کہاوت مشہور ہے، کوئی نہ کوئی ان کی کمزوری ہمیں معلوم ہوتی ہے. جس سے لڑائی ہو اس موقع پر پھر ہم اس قوم کی کمزوری کا ذکر کر کے کہتے ہیں وہ آتے ہے ہی انج دے، چھوڑو ان کو، یہ تو ایسے ہوتے ہیں. قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے اشعار کہے، آپ کو تکلیف پہنچی. آپ نے پہلے عبداللہ بن رواحہ کو بلایا، کہا یار ان کو ذرا جواب دو. انہوں نے جواب دیا. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن پورا مزہ نہیں آیا، یہ میرے مفہوم ہے، تو نے ہمیں پورا مزہ نہیں دیا ان کی بے عزتی کرنے میں. چلو کعب بن مالک کو بلاؤ. کعب بن مالک کو بلایا، انہوں نے اشعار کہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن پوری تسلی نہیں ہوئی. چلو حسان بن ثابت کو بلاؤ. حسان بن ثابت آئے، کہا حسان پڑھ، ان کی بے عزتی کر. حسان نے جب اشعار کہے تو اس نے ان کو چیر کے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے شعر ان کو ایسے لگتے ہیں کہ تیر بھی ان کو ویسے نہیں لگتے جس طرح تیرے شعر ان کو کاٹتے ہیں. تو لیکن آپ نے جب اس کو کہا نا حسان شعر پڑھ، اور ساتھ اس کو کہا کہ میرے نسب کا کیا کرو گے، تو نے قریش کو کچھ کہنا تو میں قریشی ہوں، جو مجھے دکھ دیتے ہیں وہ میرے تائے چچے اور میرے کزن وہی ہیں نا، تو جب ان کے نسب کو تو چھیڑ چھاڑ کرے گا تو مجھے بھی اس کی غبار پہنچے گی. کہا کہ اللہ کے رسول آپ بے فکر ہو، آپ کے نسب کو میں نہیں چھوؤں گا. آپ کا نسب اس میں سے میں ایسے نکال لوں گا جس طرح مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے.
اس سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی اپنے نسب کو برا نہیں سننا چاہتا، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے نسب کا کیا کرو گے؟ اس نے جب یہ بات کی آپ نے فرمایا پھر پہلے ابو بکر کے پاس جاؤ۔ قریش کے سب سے زیادہ نسب ابو بکر کو یاد ہیں، خاندانوں کی لڑیاں سلسلے ابو بکر کو آتے ہیں، پہلے اس سے میرا نسب اچھی طرح سمجھو پھر اشعار کیا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عثمان بن نبی شیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عابدہ نے ہشام سے، وہ اپنے والد سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتی ہیں استاذن حسان بن ثابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہجاء المشرکین، حسان بن ثابت نے اللہ کے نبی سے مشرکوں کی بے عزتی کرنے میں اجازت طلب کی۔ جب آپ نے اس کو پیغام بھیجا تو وہ آئے اور اجازت مانگی، اندر آ جاؤ، آپ نے فرمایا۔ تو جب اس کو شعر کے لیے تیار کیا تو پہلے کہا کیف بنسبی فیہم، اور میرا جو ان میں نسب ہے اس کا کیا کرو گے؟ فقال حسان کہتے ہیں لأصلنک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ان سے ایسے کھینچ لوں گا جس طرح گیلے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ بال آٹے کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی کہ اس کو جب کچے آٹے سے بال کھینچا جائے تو وہ آرام سے باہر آتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ لگا نہیں رہتا۔ شہد سے بال کھینچیں گے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ شہد کے قطرے لگے رہ جاتے ہیں۔ روٹی سے بال نکالیں گے وہ بعض دفعہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آٹے سے بال نکالنے کی تشبیہ اس لیے دی کہ نہ بال کا کچھ بگڑتا ہے اور نہ اس آٹے میں سے کوئی بال کے ساتھ لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نہ تو آپ کا نسب ٹوٹنے دوں گا اور نہ آپ کے نسب کے ساتھ اس طرح کی کوئی بے عزتی لگنے دوں گا جس طرح آٹا بال کے ساتھ نہیں لگتا۔ وعن ابیہ ذہبت اسب حسان، اور ہشام اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حسان کو برا بھلا کہنے لگا عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ یہ واقعہ وہ ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا تھا نا، منافقین نے الزام لگایا تھا، تو حسان بن ثابت بھی ان کے پراپوگنڈے میں آ گئے، انہوں نے بھی عائشہ کے بارے میں ایسا کہہ دیا۔ تو بعد میں ایک صحابی نے غصے میں آ کے حسان کو برا بھلا کہا بعد میں کہ یہ تو ایسا کہ اپنی ماں کو بھی یہ تہمت دے گیا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی لا تسبہ، تو اس کو گالی نہ دے، فإنہ کان ینافح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتا تھا۔ خیر اس سے غلطی ہوئی لیکن وہ نبی کا دفاع کرتا تھا، اس کو گالی نہ دو۔ اس حدیث سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ نسب کو جاننا ضروری ہے اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے نسب کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس بندے کے اندر کچھ فضائل ہوں، کچھ صلاحیتیں ہوں، اس کی غلطیوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ حسان بن ثابت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حق میں ان سے غلطی ہوئی، لیکن عائشہ نے یہ کہا کہ اس کو معاف کر دیا، برداشت کیا کہ کوئی بات نہیں، یہ نبی کا دفاع بھی تو کرتا ہی ہے نا۔ تو جس بندے کے اندر صلاحیت اور خوبی ہو اور اس کی خامی سامنے آ جائے تو اس کو حد الوسع برداشت بھی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3528 29 30 31 چار حدیث۔